پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہم کیا بلند کریں گے؟ ہمارے میں کیا اتنی ہمت ہے، ہمارے میں کیا اتنی طاقت ہے کہ ہم ہمارے نبی کے مرتبے کو بلند کریں گے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ آپ کے رب نے آپ کو بلند کر دیا ہے، آپ کے رب نے آپ کے چرچے کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ اور کسی میں کتنی جرأت ہوگی جو آپ کے ذکر کو بلند کرے گا؟ ہم خالی حضور کی تعریفات کر رہے ہیں، ہماری تعریف کرنے سے حضور کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ ہم یاد کر رہے بلکہ نبی کا چرچا بلند ہو رہا، نبی کا مقام بلند ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ کسی دنیا دار کے مقام کو بلند کرنا ہو تو اس کے نعرے لگاتے، اس کے لیے جلوسے نکالتے، اس کی واہ واہی کرتے تو اس کا ذکر بلند ہوتا۔ لیکن یہاں پر رب کہہ رہا ہے پوری کائنات مل کر بھی آپ کے ذکر کو بلند کرنا چاہے وہ آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتی۔ ان کی اتنی مجال نہیں ہے، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاک ذکر کو بلند کرے۔ پھر آپ کے ذکر کو بلند کس نے کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے خدا نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ ان کے ذکر کو بلند کیا۔ اب کئی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میلاد شریف آئے تو خوشی نہیں منانا، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ پوری سرکار کی 63 سالہ زندگی میں نبی منائے تھے کیا میلاد؟ بول کے سوال چھڑتے۔ اب بھولا بھالا مسلمان اس کے سوال کو سن کے ارے صحیح میں نبی کہاں منائے تھے میلاد پوری زندگی بھر؟ صحابہ کے پورے زمانے میں لائٹاں نہیں لگائے، کوئی جھنڈا نہیں لگائے، پھر یہ لوگاں کئی کو جھنڈے لگا رہے، ان لوگاں کئی کو لائٹاں لگا رہے، ان لوگاں کئی کو اچھے کھانے بنا رہے۔ سرکار نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، تابعین نہیں کرے، تبع تابعین نہیں کرے، یہ لوگاں کئی کو کر رہے۔ سوال یقیناً بھولے بھالے مسلمان میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اس زمانے میں کوئی بھی نہیں کرا تو یہ 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والا انسان کئی کو کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، سوال ذہن میں آیا، بہت اچھی بات ہے سوال کرنے والے کو اور سوال ذہن میں لانے والے کے لیے۔ اب وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے حل کرتا ہوں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ لائٹنگ کیوں لگاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، نعرے کیوں لگاتے ہو اور جلوس کئی کو نکالتے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرے تھے کیا؟ رسول کرے تھے کیا؟ خدا کی قسم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حدیثاں اٹھا کے دیکھ لو، جھنڈے صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی نہیں لگائے۔ پھر ہم کئی کو لگا رہے، جو صحابہ کام نہیں کرے ہم کئی کو کرنا یہ کام، یہ تو گناہ ہے، گمراہی ہے۔ تو میں نے کہا ارے بدبخت، یہ صحابہ نہیں لگائے، یقینی بات ہے جھنڈے لگانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بولے کس کا طریقہ ہے؟ تو یہ خدا کا طریقہ ہے۔ ہم جو گھروں پر جھنڈے لگا رہے ہیں، جو پھول کی پتیاں لگا رہے ہیں، جو لائٹنگ لگا رہے ہیں، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ خدا کا ہے۔ ہم صحابہ کی سنت نہیں ادا کر رہے، ہم خدا کی سنت ادا کر رہے۔ وہ کیسے مول صاحب؟ کوئی روایت ہے کیا؟ کوئی دلیل ہے کیا؟ آؤ دلیل حضور فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل 3 جھنڈے لے کر جاؤ، ایک جھنڈا کعبے پہ لگانا، دوسرا مشرق میں لگانا اور تیسرا مغرب میں لگانا۔ تو ہر گھر میں مسلمان جھنڈا لگا کر یہ کہتا ہے کہ نبی کی ولادت ہونے پر خدا جھنڈے لگایا۔ اب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تو ہم وہ خدا کا طریقہ اپنا کر گھروں پر جھنڈے لگا رہے ہیں۔ کس کے اندر اتنی جرت ہے کہ مشرق کو جا کے جھنڈا گاڑنا، مغرب میں جھنڈا گاڑنا، کعبے میں جھنڈا گاڑنا؟ اتنا نہیں کر سکتا انہیں تو کیا کرتا؟ گھروں میں جھنڈے لگا لیتا، محلوں میں جھنڈے لگاتا، علاقوں میں جھنڈے لگاتا اور جھنڈے لگا کر بتاتا کہ یہ طریقہ خدا کا ہے، خدا کی یاد ہے جھنڈے لگانا، اسی لیے ہر مسلمان جھنڈے لگاتا۔ اور کعبے میں جھنڈا لگا کر یہ بتایا گیا جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں، جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں،
جو لوگ شمال میں رہتے ہیں، جو لوگ جنوب میں رہتے ہیں، سب کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ مشرق میں رہنے والا بھی کعبے کو رخ کرتا، مغرب میں رہنے والا بھی کعبے کو رخ کرتا، شمال میں رہنے والا بھی کعبے کو قبلہ بناتا، جنوب میں رہنے والا بھی کعبے کو قبلہ بناتا۔ اللہ بتا دیا کہ جتنے اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے اور جس کو قبلہ بناتے، جبرائیل اس پہ جا کے جھنڈا لگا دے، تاکہ ہر نسل انسانی کو پتا چلے کہ کعبہ بعد میں بنا، نبی کی آمد پہلے ہو گئی۔ تو یہ جو جھنڈے لگانا ہمارا جو کلچر ہے، یہ صحابہ کا خدا کی قسم طریقہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نہیں کرے نا مول صاحب، نبی نہیں بولے نا مول صاحب، ارے بدبخت، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے خدا کا طریقہ ہے۔ اسی لیے مسلمان گھروں میں جھنڈے لگاتا۔ اچھا یہ لائٹنگ کئی کو لگانا، اب یہ اتوار کے دن میلاد شریف کا جلوس نکلتا، بلکہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں۔ اب یہ لائٹنگ لگانا حضور لگائے تھے کیا؟ صحابہ بولے تھے کیا؟ نہیں، صحابہ لگائے تھے کیا؟ ارے بدبخت، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے لائٹنگ لگانا، یہ بھی خدا کا طریقہ ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے جب میرے محمد کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، گھر سے باہر نکلی، آسمان کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ رات ہے، لیکن رات میں کالا پن نہیں ہے۔ کیوں کالا پن نہیں ہے؟ اسی لیے کہ پوری رات روشن ہے، رات ہونے کے باوجود بھی روشنی ہے، سارا آسمان تاروں سے گھر گیا ہے اور تاروں سے چمک رہا ہے۔ رات ہونے پر رات نہیں ہے، پورا کعبہ خوشی منا رہا ہے اور پورے کعبے کے علاقے میں، پورے مکے میں روشنی چھا گئی۔ بی بی آمینہ فرما رہی ہے تو کیا پتا چلا کہ ہماری اوقات آسمان میں تارے لگانے کی نہیں ہے، ہماری اوقات آسمان کو سجانے کی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ نبی پیدا ہو تو آسمان کو سجائے، اور یہ بندے کی طاقت ہے کہ نبی پیدا ہو تو گھر کو لائٹ لگائے۔ تو ہم آسمان میں تارے نہیں لگا سکتے بلکہ گھر کے باہر لائٹ لگا کے بتا رہے۔ تو ہم جو کام کر رہے نا، جتنے بھی لوگ یہ بولتے کہ صحابہ جھنڈے نکالے، صحابہ لائٹنگ لگائے، تو ان کو یہ بولنا کہ یقیناً خدا کی قسم صحابہ نہیں نکالے، پھر کئی کو کر رہے، اللہ کرا بول کے کر رہے۔ حدیث میرے سے لے کے جو آپ یہاں سے ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اب سامعین محترم، ہمارے کو حضور پاک علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، ہم کو ہمارے نبی سے اتنی محبت ہے، یہ محبت ہم کو کون سکھائے؟ یہ ہمارے ابا نہیں بتائے حضور سے ایسی محبت کرنا، ہمارے دادا پردادا جھکڑ دادا شکر دادا نہیں بتائے، کون بتائے؟ صحابہ بتائے حضور سے کیسی محبت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، 1,40,000 صحابہ میں جو کوئی بھی میرے نبی کے دربار میں آتا تو پہلے یہ کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ایک جان کیا ہے، یہ 1000 جانیں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہیں، میں بھی آپ پر فدا ہوں، میری ماں بھی آپ پر قربان ہے، میرے باپ بھی آپ پر قربان ہے۔ یہ پہلے بولتے پھر نبی سے بات کرتے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہر صحابی آ کے نبی کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ بولتا، اور قرآن بتا رہا ہے اچھا کئی کو خوش ہونا میلاد شریف میں، کئی کو خوشی منانا، نبی کی ولادت ہوئی تو اسی دن نبی کی وفات بھی ہوئی، تو خوشی منانا کیا صحابہ منے؟ کیا صحابہ تو غم منے تھے، تم کئی کو خوش ہو رہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن شریف سے اس کا جواب لو آپ۔ نبی کی میلاد پہ خوش ہونا یہ غلاموں کا طریقہ ہے، اور نبی کی ولادت پر ناراض ہونا، فتوے لگانا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ہم نبی کی محبت میں خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنی امت سے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اگر کسی کو اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے کیا کرنا؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو وہ خوشی منانا۔
اللہ یہ نہیں بول رہا کہ وہ عبادت کرنا، اللہ یہ نہیں بول رہا کہ اللہ کا فضل مل گیا روزے رکھ، زکات دے، حج کر، اللہ کا فضل مل گیا تو دن بھر عبادت کر لیتے بیٹھ، اللہ یہ نہیں بول رہا۔ اللہ بول رہا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اب کیسا خوش ہونا جی؟ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو گھر میں فاقہ تھا، اب برکت آ گئی تو بولتا اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ بول رہا فضل ملا ہو ملا، اب خوش ہو جا۔ بخار تھی، صحت یابی مل گئی، اب بول رہا اللہ کا فضل ہے، خوشی مناؤ، بول رہا اللہ۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ بول رہا جس گھر میں بیٹی ہو وہ اس گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، تو اللہ کی رحمت گھر میں آ گئی تو اللہ بول رہا خوشی مناؤ۔ اب انہیں کیسا خوش ہوتا میرے بھائی؟ گھر میں کونے میں بیٹھ کے رونے کا نام خوشی منانا ہے؟ کس کا نام خوشی منانا ہے؟ اجی بیٹی پیدا ہو تو اس گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، تجھے اولاد ہو تو تو روتا نہیں ہے، تو مٹھائی تقسیم کرتا ہے، تو دعوتیں دیتا ہے، تو لنگر بانٹتا ہے۔ اب حضور کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ بیٹی آئی تو اس گھر کے لیے رحمت بن کے آئی۔ اب مصطفیٰ آئے تو کسی علاقے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، کسی محلے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ تم دنیا میں آئے ہو تو ایک آدھ ملک کے لیے نہیں بلکہ 18,000 عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رحمت بن کے خوش ہو جاتا، اجی مصطفیٰ 18,000 عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، تب کتنا خوش نہیں ہونا؟ اس وقت کتنی خوشی نہیں منانا؟ خالی رحمت ملی تو اللہ خوش ہو جاؤ بول رہا۔ یہ رحمتوں کی سردار ہے محمد کی ذات، یہ رحمتوں کی اصل ہے محمد کی ذات، تو اب کتنی خوشی نہیں منانا؟ اب انہیں کیا بولتا ہے؟ اتنا اچھا بول دیے مصعب، حضور اللہ کا فضل بھی ہے، حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن حضور کی وفات بھی ہوئی نا اس دن، لا کے ڈال دیا اب یہاں پر تمام۔ اب بھولے بھالے مسلمان دیکھ کے کیا کرتے؟ ہاں اتنا مصعب اچھا بولے، حضور پیدا ہوئے تو خوش ہونا بول کے بولے۔ اب اس دن حضور کی وفات بھی ہوئی نا 12 ربیع الاول کو، پھر کیسا؟ اب کیا کرنا؟ اب تو 2-3 باتیں بول کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، شاید کہ وہ جلدی کم وقت میں سمٹ جائے میری بات۔ اب کیا کرنا؟ بہت بڑا سوچا ہو گیا یہ۔ اب جتنے بھی بھولے بھالی قوم ہیں وہ یہی سمجھتی کہ ہاں حضور کی وفات بھی ہوئی، تو اب کیا کرنا؟ وفات ہوئی تو سب سے پہلی آپ یہ بات دیکھو، شریعت میں سوگ منانا 3 دن ہے۔ ارے بدبخت، حضور دنیا سے جا کے 1500 سال ہو گئے، سوگ منانا 3 دن ہے اور وہ صحابہ منا لیے۔ اب 1500 سال ہو گئے مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد، ہم نہ مصطفیٰ کی ولادت دیکھے نہ مصطفیٰ کی وفات دیکھے۔ صحابہ کے زمانے میں مصطفیٰ کی دنیا سے رخصتی ہوئی تو صحابہ نے کیا کیا؟ تو صحابہ کے آنکھوں کے سامنے نبی کی ذات تھی، اب وہ ذات آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب صحابہ نے غم کیا، کیوں کیا؟ اب تک جو جلوہ دیکھ رہے تھے وہ جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ عمر نے کہا اب یہ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں مصطفیٰ کے لیے تھی، اب مصطفیٰ چلے گئے، اب کس کا دیدار کروں گا؟ تو اب مصطفیٰ ظاہری دنیا سے چلے گئے تو صحابہ غم کیے۔ اب ہم نے کہا ہم نے نہ مصطفیٰ کی ولادت دیکھی ہے نہ مصطفیٰ کی وفات دیکھی ہے، ہم سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو نہیں دیکھے، اب کیا کرنا؟ ہمیں مصطفیٰ کی ولادت پیاری ہے۔ اب حدیث شریف دیکھو، آپ یہ کیسا بول رہے ہیں صاحب؟ آپ تو حدیث سے بول رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں حیاتی خیر لکم، اے میری امتیوں سنو، میرا دنیا میں آنا تمہارے لیے خیر ہے، بول رہے حضور، میرا زندہ رہنا دنیا میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہاں بول کے فل سٹاپ نہیں لگا دیے، اب اس کے آگے بول رہے ہیں حضور کو پتا تھا میرا دنیا میں آنا لوگوں کے لیے خیر بنے گا، لیکن صبح قیامت جو قوم پیدا ہوگی میں ان کو نہیں ملوں گا، وہ پریشان ہوگی، وہ تڑپے گی، وہ بلکے گی، وہ ناراض ہوگی کہ وہ صحابہ تھے نبی کا دیدار کیے، اب نبی چلے گئے، اب ہمارے لیے خیر کیا ہونا؟
تو نبی کو پتا تھا. اب نبی بولے حیاتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا دنیا میں تمہارے لیے خیر ہے، ومماتی خیر لکم، میرا دنیا سے گزر جانا بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. تمہارے لیے ظلم و ستم نہیں ہے، تمہارے لیے ناراضگی نہیں ہے. میں دنیا میں جیسا آ کے خیر کیا ہوں تمہارے لیے، دنیا سے جاؤں گا تو بھی تمہارے لیے خیر بنوں گا. اب حضور خود بول رہے ہیں میں دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے خیر ہوں، بھلائی ہوں، پھر کہیں کو کونے میں بیٹھ کے رونا. تو کیا معلوم ہوا؟ حضور خالی ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ابھی بھی غلاموں کے دلوں میں محمد موجود ہے، ابھی بھی غلاموں کے دلوں میں آمینہ کا لال موجود ہے. ابھی یہاں اتنا فل سٹاپ نہیں لگا دیے حضور. ابھی آگے کیا بول رہے معلوم سرکار؟ ہمارا نبی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ بعد میں کہتا ہوں، تم جس نبی کو مردہ کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، دنیا سے چلے گئے ہو کہہ رہے ہو، اجی میرا نبی تو ایسے زندہ ہے. آگے فرما رہا ہے حیاتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا تمہارے لیے خیر ہے، ومماتی خیر لکم، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. لوگوں یاد رکھو میں قبر میں ہوں لیکن میری امتی کے تمام اچھے کام مجھے پہنچائے جاتے ہیں. حضور بول رہی ہے میرا امتی نماز پڑھے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا نام مجھے پہنچایا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی زندہ کہہ رہے ہیں کہ ہر امتی کا عمل جو اچھا ہوتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. حمدت اللہ عز و جل، اور وہ اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کہتا ہوں، شکر کرتا ہوں. کیا کہہ کر؟ اے اللہ یہ نمازی ہے، تیرا کرم ہے میرا امتی نمازی ہے. اے اللہ میرا امتی روزہ رکھ رہا ہے، تیری تعریف ہے. اے اللہ یہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تیری تعریف ہے. حضور بول رہی کہ اگر وہ اچھا کام کرا تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں حمدت اللہ، اس کے لیے لہو، اس کے لیے تعریف کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ. اب حضور آگے فرما رہے ہیں اگر وہ گناہگار ہو میرا امتی، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، تو فرشتے اس کے نام کے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا پیغام میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. وہ گناہگار ہے، وہ شرابی ہے، وہ سود خور ہے، وہ نہ جانے کیا کیا ہوگا. حضور کیا بول رہے معلوم؟ وہ میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. وَأَسْتَغْفَرْتُ لَهُ، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی کی دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مولا میرے امتی نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ وہ خطا کار ہے، وہ سیاہ کار ہے، مولا وہ عصیہ سیار ہے، اے اللہ وہ جیسا بھی ہوگا اس کی نسبت محمد سے ہے، استغفرت لہو، مولا اس کو معاف فرما دے. زندہ نبی قبر میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اس کو معاف فرما. اجی جو دنیا سے جا کر بھی اپنے امت کو نہ بھولے، اب اس کو یاد نہیں کرنا تو کس کو یاد کرنا؟ حضور بول رہے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا بھی تیرے لیے خیر ہے، اسی خیر کی خوشی منا رہے ہم، اسی خیر کی خوشی منا رہے میرے بھائی. یہ نبی کا فیضان ہے ہم پر، غلاموں پر، یہ نبی کی ہمارے شان ہے. تم کہتے ہو کہ نبی جو ہے مدد نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے. حضور قبر میں بھی رہ کر ہماری مدد کر رہی. کیسا؟ گناہ کرے تو اللہ سے دعا کرے معاف کر دے، مولا اب توبہ کرتا ہوں گا، اب توبہ کرتا ہوں. ایسے نبی کو کیسا بھول جانا؟ سامعین محترم، یہ وہ نبی ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ کا قہر غالب ہوگا، اللہ کا جلال غالب ہوگا، اور تمام امتی پریشان ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانی پریشان ہوگی. پریشان ہو کے حضرت آدم کی بارگاہ میں جائے گی اور کہے گی کہ اے آدم تم شفیع اللہ ہو، اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں تم کو بھیجا ہے، تم ہمارے باپ ہو، لہذا اشفع لنا، ہماری شفاعت کرائیے. ساری امت حضرت آدم سے کہے گی
تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پرواہ ہے، میں تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتا، تم نوح کے پاس جاؤ، اللہ ان کو نجی اللہ بنایا، شاید انہوں تمہاری شفاعت کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے بخاری اور مسلم کے، ساری قوم خدا کے پاس نہیں جا رہی، یہاں پر نوح کے پاس جا رہی ہے اور کہے گی انت نجی اللہ اشفع لنا، اے نوح اللہ تمہاری کشتی کو پار کرایا تھا، تمہاری قوم کو نجات دیا تھا، ہماری شفاعت کرو۔ نوح کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پرواہ ہے، تم ابراہیم کن جاؤ، اللہ ان کو خلیل بنایا تھا، شاید وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ ساری قوم ابراہیم کے پاس آئے گی، ابراہیم کہیں گے میں خلیل اللہ تو بنا ہوں لیکن مجھے شفاعت کا حق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس میں ابراہیم کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، اللہ ان کو کلیم اللہ بنایا ہے، شاید وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ ساری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی اور کہے گی انت کلیم اللہ اشفع لنا، اے موسیٰ جب تم دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اللہ تم کو کلیم بنایا، اللہ تم سے بات کرتا تھا، لہذا ہماری شفاعت کراؤ۔ موسیٰ کہیں گے میں کلیم اللہ تو تھا لیکن شفیع اللہ کوئی اور ہے، مجھے میرے حال کی پرواہ ہے، میں تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتا۔ اب موسیٰ کہیں گے کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کو روح اللہ بنایا ہے، ان کو وہ کلمت اللہ ہے، لہذا شاید وہ تمہیں بچائیں گے۔ اب ساری قوم حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے عیسیٰ اللہ نے تم کو روح اللہ بنایا ہے، آپ ہماری شفاعت کرائیے، اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں روح اللہ تو ہوں، میں اللہ کا کلمہ تو ہوں لیکن شفاعت کا حق اللہ میرے کو نہیں دیا۔ عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے میرے حال کی خبر نہیں ہے، میں تمہاری کیا شفاعت کراؤں گا۔ قربان جاؤ لوگوں، حضور کہہ رہے ہیں 1,24,000 نبیوں کے پاس قوم جائے گی اور رسوا ہو جائے گی اور سارے نبی کہیں گے ہم صفی ضرور ہے، ہم خلیل ضرور ہے، ہم نجی ضرور ہے، ہم کلیم روح ضرور ہے لیکن حبیب اللہ کوئی اور ہے، لہذا شفاعت نہیں کرا سکتے۔ آج شفاعت کا دروازہ محمد سے کھلے گا، لہذا تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ ان کو حبیب بنایا ہے، آج وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہاں پر اب تک انہیں بول رہا تھا کہ اللہ سے مانگنا، کس سے بھی نہیں مانگنا۔ قیامت میں کئی کو جا رہی جی پوری امت، 1,24,000 نبیوں کے دربار سے کئی کو گزر رہی قیامت کے دن، جبکہ اللہ کا جلال قہر غالب ہے، اللہ کا نبی یہ نہیں بول رہے کہ اللہ سے مانگو، میرے سے کیا مانگ رہے، تو پتا کیا چلا، گویا اللہ قیامت کے دن امتیوں کو نبیوں کے پاس بھیج کر کہلوا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جس وسیلے کا تم انکار کر رہے تھے، آج وہ وسیلہ کیسے پیش آ رہا ہے۔ اللہ وسیلہ بتا رہا ہے لوگوں کو مصطفیٰ کا، جس عظمت کو تم چھوڑ رہے تھے، نبی کی شان کو جو بیان نہیں کر رہے تھے، اللہ وہاں پر ساری قوم کو نبی کی شان بتائے گا۔ سامعین محترم، شاید وقت ختم ہو گیا، ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ہو گیا وقت۔ ایک تو حضور پاک کیا کریں گے، اب حضور فرما رہے ہیں ساری قوم اب میرے پاس آئے گی اور کہے گی اشفع لنا یا رسول اللہ، اشفع لنا یا حبیب اللہ، اشفع لنا یا نبی اللہ، اشفع لنا یا نور اللہ۔ آدم سے لے کر یا رسول اللہ عیسیٰ تک گئے، کسی نے شفاعت نہیں کرائی۔ مصطفیٰ نگاہ آپ پر ہے، آپ گناہگاروں کو بچائیے۔ قوم اللہ سے نہیں مصطفیٰ سے مانگ رہی ہے۔ اب حضور یہ نہیں بول رہے میں کیا شفاعت کرانا، اللہ کراتا جاؤ۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آج تمہاری شفاعت کراؤں گا، یقیناً اللہ مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب حضور مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ دراز ہوگا۔ اللہ کا غضب جو جلال میں تھا، اللہ کا قہر جو جلال میں تھا، گناہگار دوزخ میں جل رہے تھے، اب اللہ مصطفیٰ کی جانب نظر رحمت کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ یا محمد، ہم سب کچھ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نادم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ مصطفیٰ ارفع راسک، سر اٹھائیے سجدے سے، واشفع تشفع، جو غلام پر شفاعت کرائیں گے خدا شفاعت قبول کرے گا۔
جس غلام پر انگلی پھیریں گے اللہ ان کی شفاعت کرے گا۔ اب حضور اٹھیں گے سجدے سے، اٹھ کے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر دوزخ میں دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے آدم سے عیسیٰ تک، پھر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، کن کن کے دلوں میں رائے برابر کا ایمان ہے۔ میرا مصطفیٰ قیامت کے میدان میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر کے دوزخ میں مشاہدہ کرے گا، گناہگاروں کے دلوں پر نظر ڈالے گا اور کہے گا فرشتوں اس گناہگار کے دل میں رائے برابر کا ایمان ہے، نکال لو۔ اس کے دل میں رائے برابر کا ایمان ہے، نکال لو۔ اس کے دل میں رائے برابر کا ایمان ہے، نکال لو۔ حضور کہیں گے میں سب کو نکالتا جاؤں گا، ایک وقت ایسا آئے گا پوری دوزخ خالی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اجی جب نور تھے، جب غلاموں کو نہیں بھولے، پیدا ہوئے ہر بچہ روتا ہے، نبی امت کے لیے روئے، دنیا سے گزرے تو امت کے لیے روئے، اور قیامت میں سب ساتھ چھوڑے تو ساتھ پکڑ لی۔ حضور کہیں گے ساری امت کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، امت کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ نبی کا فیضان گناہگاروں پر، غلاموں پر ہے، تو اب کئی کو ان کو یاد نہیں کرنا ہم۔